روزے کا لفظ جیسے ہی ہم سنتے ہیں تو سب سے پہلا خیال ہمارے دماغ میں کس چیز کا آتا ہے؟ وہ ہے بھوک، پیاس۔ ویسے تو روزے کے بہت سارے دوسرے بھی پہلو ہیں، لیکن بھوک اور پیاس اس کا سب سے بڑا پہلو بن جاتا ہے۔ ایسا اس لیے ہے کیونکہ عام دنوں میں ہم ہر طرح کا کھانا کھاتے ہیں، آسانی سے کھانا کھا لیتے ہیں، پانی پی لیتے ہیں، لیکن روزے کے اندر ہم کھانا پینا سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر ہم یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ روزے سے تقویٰ کیسے حاصل ہوتا ہے تو ہمیں روزے کی اس ایک پہلو کے اوپر ضرور غور کرنا چاہیے کہ بھوک اور پیاس کے نتیجے میں تقویٰ کیسے حاصل ہوتا ہے۔ اس کو معلوم کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ آج تک جو مجھے پتہ چلا ہے وہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب احیاء العلوم الدین ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب کے اندر شکم سیری یا پھر بہت زیادہ پیٹ بھر کے کھانا کھانے کے 6 نقصان لکھے ہیں۔ وہ 6 نقصان اس طرح سے ہیں۔ بہت زیادہ پیٹ بھر کے کھانا کھانے کا سب سے پہلا نقصان انسان کو یہ ملتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف باقی نہیں رہتا۔ اگر آپ قرآن مجید پڑھیں گے تو اس میں انسان کی فطرت یہ بیان کی گئی ہے کہ انسان خوشحالی میں یا پھر آرام میں یا عیش میں اللہ تعالیٰ کو بھلا دیتا ہے، لیکن جب اس کے اوپر مصیبت نازل ہوتی ہے، اس کو جب پریشانی لاحق ہوتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ اور بھوک جو ہے تو وہ مصیبت ہے، وہ پریشانی ہے، وہ تکلیف ہے۔ تو بھوک میں انسان کو اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے، لیکن جب اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، جب اس کو راحت محسوس ہوتی ہے، آرام میسر آ جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو بھلا دیتا ہے۔ اس کو ایک عام سی مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ جب ہمارے گھر کے اندر کسی کی میت ہو جاتی ہے، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ایک بہت بڑی مصیبت ہمارے گھر پر نازل ہوتی ہے، سب کے سب پریشان ہو جاتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گھر کے سارے مرد اذان ہوتی ہے فوراً نماز کو چلے جاتے ہیں۔ لیکن اس کے بالکل اپوزٹ معاملہ ہمارے گھر میں جب کوئی فنکشن ہوتا ہے، شادی ہے، ولیمہ ہے، دوسرا کوئی بھی فنکشن ہے، جب یہ ہوتا ہے تو اس وقت گھر کے سارے مرد یا پھر ساری کی ساری خواتین وہ کہاں پر نظر آئے گی؟ یا تو وہ کسی فنکشن ہال کے اندر نظر آئے گی یا پھر وہ منڈپ وغیرہ کے اندر آپ کو نظر آئے گی۔ ادھر ظہر کی اذان ہو رہی ہے، عصر کی اذان ہو رہی ہے، مغرب کی اذان ہو رہی ہے، لیکن ہم سب کے سب مہمانوں کو کھانا کھلانے کے اندر بیزی ہوتے ہیں، نماز کا خیال تک ہمارے دماغ میں نہیں آتا۔ ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ پہلے کیس میں جب گھر میں میت ہو گئی تھی تو گھر پر بہت بڑی مصیبت نازل ہوئی، پریشانی ہو گئی، اس لیے سب کو اللہ یاد آ گیا۔ لیکن جب گھر کے اندر بڑا سا فنکشن تھا تو خوشی کا ماحول تھا، خوشی کے ماحول کے اندر سب نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا۔ تو شکم سیری کا یا پھر پیٹ بھر کے کھانا کھانے کا سب سے پہلا نقصان یہی ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف باقی نہیں رہتا۔ دوسرا نقصان اس کا انہوں نے یہ لکھا ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ شکم سیری کے نتیجے میں انسان کو مخلوق پر رحم نہیں آتا۔ جب انسان خود کا پیٹ بھرا ہوا محسوس کرتا ہے، جب انسان کا خود کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو اسے یہ لگتا ہے کہ جیسے اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے باقی ساری دنیا کا بھی پیٹ بھرا ہوا ہے۔ انسان نے اگر بھوک کی تکلیف کو، اس کی اذیت کو کبھی محسوس نہیں کیا، اس کو معلوم نہیں ہے کہ بھوک کی تکلیف کیا ہوتی ہے، تو وہ دوسرے کی پریشانی کیسے محسوس کرے گا؟ تو یہ شکم سیری کا دوسرا نقصان ہوتا ہے کہ انسان کو مخلوق پر رحم نہیں آتا، بندوں پر رحم نہیں آتا۔ تیسرا نقصان انہوں نے اس کا یہ لکھا ہے کہ انسان جب پیٹ اس کا بھرا ہوا ہوتا ہے تو واعظ و نصیحت یا پھر حکمت و موعظت کی باتیں اس کے دل پر اثر نہیں کرتی۔ آپ اس کے سامنے کتنی بھی نصیحتیں کرتے چلے جائیں، اس کے دل پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، اس کے دل میں نرمی پیدا نہیں ہوگی، رقت پیدا نہیں ہوگی۔ یہ تیسرا نقصان ہے۔ چوتھا نقصان امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے شکم سیری کا یہ لکھا ہے کہ جب وہ خود حکمت اور موعظت کی باتیں کرے گا، جس انسان کا پیٹ بھرا ہوا ہوگا، جب وہ خود حکمت و موعظت کی باتیں، نصیحت کی باتیں لوگوں کے سامنے کرے گا تو لوگوں کے دلوں پر اس کا اثر نہیں ہوگا۔ اس کو بھی آپ سمجھ سکتے ہیں، ایک عام سی مثال سے سمجھ لیجئے۔ اگر میں آپ لوگوں کے سامنے بہت زیادہ پیٹ بھر کر آؤں، شکم سیر ہو کر آپ لوگوں کے سامنے آؤں اور آپ لوگوں کے سامنے بھوک کے فوائد یا پھر شکم سیری کے نقصانات کے اوپر بات کرنے لگ جاؤں تو آپ کے دل پر اس کا اثر نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے بھوک کا محسوس نہیں کیا، میرا خود پیٹ بھرا ہوا ہے، اور میں آپ لوگوں کے سامنے کیسے پیٹ بھرنے کے نقصانات بیان کروں گا؟ تو میری وہ جو باتیں ہوں گی وہ صرف اور صرف زبان کی نوک سے نکلے گی، وہ باتیں دل سے نہیں نکلے گی۔ لیکن اگر میں خود بھوک کو محسوس کروں، اس کی تکلیف کو محسوس کروں اور پھر آپ لوگوں کے سامنے اس کے فوائد بیان کروں، شکم سیری کے نقصان بیان کروں، تو وہ ساری کی ساری باتیں دل سے نکلیں گی۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات کہی تھی، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ تو یہ چوتھا نقصان ہے شکم سیری کا یا پھر پیٹ بھر کے کھانا کھانے کا۔ پانچواں نقصان اس کا یہ ہوتا ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ انسان عبادت سے غفلت برتتا ہے۔ اس کو بھی آپ سمجھ سکتے ہیں عام سی مثال سے۔
जब हम दिन भर के थके हारे कारोबार से, जॉब से जब थके हारे घर पर लौटते हैं, तो मगरिब के बाद में जिन लोगों को खाना खाने की आदत होती है, तो अक्सर ये होता है कि अगर पेट भर के हम खाना खा लें तो उसके बाद फ़ौरन बाद उसके सुस्ती चढ़ जाती है। और फिर अगर ईशा की अज़ान हो जाए तो सुस्ती का नतीजा ये निकलता है कि ईशा की नमाज भी हमारी क़ज़ा हो जाती है। तो इंसान का जब पेट भरा हुआ होगा तो सीधी सी बात है, उसके दिल में अल्लाह ताला का खौफ नहीं है, तकवा नहीं है, और इसीलिए फिर वो इबादत से भी गफलत बरतेगा। और छठा और आखिरी नुकसान उसका ये होता है कि इंसान तरह तरह की बीमारियों के अंदर मुब्तला हो जाता है। इस बात को तो मेडिकल साइंस ने भी अप्रूव कर दिया है कि बहुत ज़्यादा पेट भर के खाना खाने से बहुत सारी बीमारियां हमको लाहक होती है। अब मैं तो आप लोगों के सामने भूख के फ़वाइद या फिर रोज़े के फ़वाइद रखने वाला था। मैंने तो आप लोगों के सामने शिकम सेरी के नुकसानात रख दिया, पेट भर के खाना खाने के नुकसानात रख दिया। ये टॉपिक यहाँ पर कैसे पहुँच गया? ऐसे पहुँचा कि अरबी ज़ुबान का एक मकौला है, तोरफ़ुल अशियाउ बिअज़दादिहा, चीज़ों की पहचान उनकी शनाख्त उनकी ज़िद से होती है। आप अगर किसी भी चीज़ को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो आप उसकी ज़िद, उसकी अपोजिट चीज़ को समझ लीजिए, वो चीज़ आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पर आप अगर रात को समझना चाहते हैं तो आप दिन को समझ लीजिए, रात आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। आप अगर काले को समझना चाहते हैं तो सफ़ेद को समझ लीजिए, आपको काला समझ में आ जाएगा। आप अगर बदी को समझना चाहते हैं, गुनाह को समझना चाहते हैं, तो आप नेकी को समझ लीजिए, आपको गुनाह या बदी खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। मैंने आप लोगों के सामने शिकम सेरी के या फिर पेट भर के खाना खाने के नुकसानात रखे हैं। अब अगर आप भूख के फ़वाइद मालूम करना चाहते हैं तो वो इन 6 नुकसान के बिल्कुल अपोजिट होंगे। जैसे भूख के नतीजे में इंसान के दिल में अल्लाह ताला का खौफ पैदा हो जाएगा। भूख के नतीजे में इंसान को मखलूक पर रहम आएगा। भूख के नतीजे में इंसान के दिल पर हिकमत और मौइज़त की बातें असर करेगी। भूखा इंसान जब किसी के सामने हिकमत और मौइज़त की बात करेगा तो लोगों के दिलों पर उसका असर होगा। इंसान इबादत में गफलत नहीं बरतेगा, बल्कि वो चुस्ती और फुर्ती दिखाएगा। और आखिरी फ़ायदा इंसान को ये मिलेगा भूख के नतीजे में कि वो बहुत सारी बीमारियों से बच जाएगा। तो अगर रोज़े का एक पहलू भूख हमें इतने फ़वाइद दे सकता है, रोज़े के इस एक पहलू से अगर हमको इतने फ़वाइद मिल सकते हैं, तो सोचिए कि रोज़े के दूसरे जितने पहलू हैं उनसे और कितने फ़वाइद मिलने वाले हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस रमज़ान में हमें बहुत ज़्यादा इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।